خالی مشورہ ہے یا آپ کی عظمت کو اجاگر کیا جا رہا ہے؟ حضرت علی بتلا رہے ہیں کہ میری نگاہوں میں تم اسلام کے اور اہل اسلام کے ملجا و ماوا ہو، آسرا و سہارا ہو، تم ہو تو اسلام بھی ہے، ایمان بھی ہے، اہل اسلام میں یہ فتوحات بھی ہے، کامیابیاں کامرانیاں بھی ہے، اور خدا نہ خواستہ تم نہ رہے تو ان کو سر چھپانے کی پوری دنیا میں کہیں جگہ ہی نہ ملے گی۔ یہ خالی مشورہ نہیں ہے، یہ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں مولا مرتضیٰ کا نذرانہ عقیدت ہے۔ یہ نذرانہ عقیدت پیش کیا جا رہا ہے، ہدیہ اخلاص پیش کیا جا رہا ہے، خالی مشورہ نہیں کیا جا رہا۔ اگر فتح حاصل ہو گئی تو تمہارا مدعا پورا ہو جائے گا، اوروں کو بھیج دو، آپ نہ جاؤ، فتح ہو گئی تو تمہارا مدعا پورا ہو گیا، اور خدا نہ خاصہ شکست ہو بھی گئی تو تمہارے زیر سایہ آ کر کے لشکر پھر نئی توانائیاں، نئی طاقتیں حاصل کر لے گا، نئی جرتیں حوصلے حاصل کر لے گا، پھر دشمن کو تباہ کر دے گا، ختم کر دے گا، پھر فتح حاصل کر لے گا، شکست کا بدلہ لے لے گا۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مشورہ سنا، کہا علی پاک جب تک نبی پاک کے چچے عباس زندہ ہیں ہم مسلمانوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جب تک نبی پاک کے چچے حضرت عباس موجود ہیں ہمیں ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ ہم ملیا میٹ ہو جائیں، پوری دنیا میں ہمیں سر چھپانے کی جگہ نہ ملے، ایسا کوئی خطرہ ہمیں درپیش نہیں ہے۔ اللہ ان کے صدقے میں ہم پر کرم کرے گا اور ہمارا وجود صرف قائم ہی نہ رہے گا، ہمیں ترقیاں نصیب ہوتی رہیں گی۔ یہ حضرت عباس نبی پاک کے چچے کے ساتھ، حضرت علی پاک کے چچے کے ساتھ حضرت عمر کی عقیدت۔ بارانی علاقہ تھا، بارش نہ ہوتی، کہا سالی روڑا خشکی ہو جاتی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عباس کو ممبر پہ کھڑا کرتے اپنے ساتھ اور عرض کرتے خدایا انا کنا نتوسل الیک بنبیک فتمطرنا، ہم پہلے تیرے نبی کی ذات پاک کو تیری بارگاہ میں بطور وسیلہ پیش کرتے تھے، تو ہمیں بارشیں عطا کرتا تھا۔ اب نتوسل الیک بام نبیک، اب ہم تیرے نبی کے چچے کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، تو ان کے طفیل ہمیں بارش عطا فرما۔ یہ دشمن نہیں تھے اہل بیت کے، یہ نیاز مند تھے۔ اتنا خلوص اور اتنی عقیدت ہے ان کو حضرت عباس کے ساتھ کہ ان کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وسیلے کے طور پر پیش کر رہے، اور حضرت عباس رو کے عرض کرتے ہیں خدایا میری ذات میں کمال کوئی نہیں، یہ تیرے نبی والی نسبت کے تحت مجھے وسیلہ بنا رہے ہیں، اس نسبت کی بھی لاج رکھ، میرے سفید بالوں کی بھی لاج رکھ اور بارش عطا فرما۔ تو چھم چھم بارش برسنے لگ جاتی تھی۔ اور یہ حقیقت ہے، حضرت عمر کا نظریہ بالکل 100% برحق ثابت ہوا۔ جب تک حضرت عباس زندہ رہے مسلمانوں میں کوئی انتشار، کوئی اختلاف، کوئی تفرقہ بازی، کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا باہمی نہیں پایا گیا۔ حضرت عثمان کے خلافت کے 6 سال حضرت عباس کا وصال ہو گیا تو فوراً اختلافات بھی شروع ہو گئے، اور پھر لڑائیاں جھگڑے باہمی جو ہے انہوں نے سر اٹھا لیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فراست 100% پر حق ثابت ہوئی کہ جب تک حضرت عباس ہم میں موجود ہے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمیں کوئی طاقت دنیا کی مٹا نہیں سکتی۔ تو فرمایا مشورہ تمہارا بجا، مگر حضرت عباس کے ہوتے ہوئے کوئی فکر نہیں کہ ہم تباہ ہو جائیں گے، نیست و نابود ہو جائیں گے، میں آپ وہاں جانا چاہتا ہوں۔ آپ گئے اور خلیفہ کسے بنا گئے؟ حضرت علی پاک کو خلیفہ بنا۔ یہ تاریخی حقائق ہے، ان سے آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اسی روم کے بادشاہ کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے تبوک کے مقام تک گئے، اور خلیفہ مولا مرتضیٰ کو بنا کے گئے، اور اسی بادشاہ کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس جا رہے ہیں اس کے خلاف لڑنے کے لیے، تو خلیفہ حضرت علی کو بنا کے جا رہے ہیں۔ خطرہ ہوتا قابض ہی نہ ہو جائے تو کیوں بنا جاتے؟ دشمنی ہوتی، عداوت ہوتی، کیوں خلیفہ بناتے؟ حضرت علی پاک کو خلیفہ بنا کے خود اس جنگ کے اندر میدان میں پہنچے۔
بیت المقدس والوں نے مسلمان کمانڈر حضرت ابو عبیدہ کو کہہ دیا تھا جس نے یہ شہر فتح کرنا ہے اس کا نام ہمارے پاس لکھا ہوا ہے، اس کی شکل صورت حلیہ وضع قطع ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے، اپنا کمانڈر پیش کر دو، اس میں علامتیں موجود ہیں تو ہم شہر کھول دیتے ہیں، تم حاکم ہم رعیت۔ اور اگر نہیں اس کا نام اس کی علامتیں تو 30 سال بیٹھے رہو شہر فتح نہیں ہو سکتا۔ ہم نے اتنا کوئی یہاں ذخیرہ کر رکھا ہے کہ ہم 30 سال تک بھی کوئی کمی محسوس نہیں کر سکتے ہیں، 30 سال بیٹھے رہو فتح نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو عبیدہ پیش ہوئے، انہوں نے کہا نہ یہ نام ہے نہ یہ حلیہ وضع قطع ہے ہماری کتابوں میں۔ انہوں نے سوچا کہ لڑنا ضروری ہے، حضرت عمر کو تکلیف دے، ہو سکتا ہے ان کا نام لکھا ہوا ان کی کتابوں میں، ان کی شکل صورت ان کی وضع قطع لکھی ہو، بغیر جنگ کے اگر شہر فتح ہوتا ہو خامخواہ کیوں بندے مروائیں، ان کے بندے کیوں ماریں قتل کر۔ حضرت عمر کو تکلیف دی، یہ صورتحال ہے، اگر آپ تشریف لے آؤ تو بڑا اچھا ہوگا۔ آپ چل پڑے وہاں سے، ایک ہی اونٹنی ہے اور غلام اور آپ باری باری اس پہ سواری کر رہے ہیں، جس کے نام سے کیسر و کسریٰ کانپ رہے تھے اس مسلمانوں کے خلیفہ امیر المومنین کا یہ حال ہے کہ ایک ہی سواری اونٹنی ہے، باری باری غلام اور آپ سوار ہوتے آ رہے ہیں۔ اور عجیب اتفاق یہ ہوا کہ جب آپ اپنے لشکر کے قریب پہنچے تو باری غلام کی تھی سوار ہونے کی، آقا کی تھی مہار پکڑ کے چلنے کی۔ یہ نہیں سوچا کہ اب میری بےزتی ہے، ہتک ہے، میں نیچے مہار پکڑ کے چل رہا ہوں اور غلام اوپر سوار ہو۔ اب تھوڑی سی اجازت لے لے اس سے، غلام مطالبہ کر رہا ہے، چیخ رہا ہے حضور اب تو لشکر سامنے آ رہا ہے، وہ فوجیں کیا کہیں گی، کمانڈر کیا کہیں گے، مجھے بے حیا کہیں گے، بے وفا کہیں گے، مہربانی کرو تم سواری کرو، میں مہار پکڑ کے چلتا ہوں۔ اگر میں ظلم کروں گا تو پھر اور انصاف کون کرے گا؟ اگر میں ہی بے انصافی شروع کر دوں تو باقی انصاف کون کرے گا؟ اس لیے باری تیری ہے، سوار تو ہی رہے گا، میں مہار پکڑ کے چلوں گا۔ وہاں آپ پہنچے تو آپ کے کرتے پر 17 پیوند لگے ہوئے تھے، بیت المقدس فتح کرنے جا رہے ہیں، روم کے بادشاہ کے خلاف جنگ لڑنے جا رہے ہیں، اور کرتا وہ پہنا ہوا ہے جس پہ 17 پیوند ہے اور ایک پیوند چمڑے کا بھی لگا ہوا ہے۔ سوتی کپڑے پر چمڑے کا ٹکڑا لگا ہوا ہو، کتنا خوبصورت لگے گا وہ کرتا، وہ پیوند کتنا بے جوڑ لگے گا، مگر خلیفہ وقت ہے، پہنا ہوا ہے، کیوں؟ وہ اللہ کا مال ہے، امانت ہے، مسلمانوں کا حق ہے، میرے پاس امانت ہے، میں کیوں اسے ضائع کروں؟ وہاں پہنچے، ان کمانڈروں نے آپ کے ہاتھ چومے، آپ ان کے پاؤں چومنے کے لیے جھکتے تھے کہ ہم تو مدینے میں آرام سے بیٹھے ہیں، محنتیں ساری تمہاری، مشقتیں تم کر رہے ہو، فتوحات تم کر رہے ہو، ہم تو مدینے میں آرام سے بیٹھے ہیں، اس لیے تمہارے قدم اس قابل ہے کہ عمر تمہارے قدموں کو بوسے دے۔ تو وہ ہاتھ چوم رہے ہیں، آپ ان کے قدم چومنے کو جھکتے۔ کوئی فخر غرور والا نام نشان ہے یہاں؟ سراپا تواضع انکساری ہے، اور صرف جذبہ ہے تو اسلام کی ترقی کا ہے، نبی پاک کے دین کی ترقی کا جذبہ ہے۔ تو کمانڈروں نے عرض کیا حضور، جن کے سامنے تم نے جانا ہے وہ خدائی دعوے دار ہیں، خدا ہونے کے مدعی ہیں، اور آپ کے لباس کا حال یہ ہے، مہربانی کرو اچھا سوٹ استعمال کرو، کوئی سواری اچھی استعمال کرو۔ سفید صوف کا لباس پیش کیا، گھوڑا سواری کے لیے پیش کیا۔ آپ تھوڑی دور اس پہ سوار ہو کے گئے تو وہ گھوڑا بڑے نخرے کے ساتھ چلنے لگا، آپ اتر آئے، یہ تو مجھے مغرور بنا رہا ہے، یہ تو مجھے متکبر بنا رہا ہے، لے آؤ میری اونٹنی، لے آؤ میرا پہلا لباس۔ وہی لباس پہنا، اسی اونٹنی پہ سوار ہوئے۔ جب بیت المقدس کی فصیل کے قریب پہنچے، وہ پادری یہودی علماء پہلے اپنی کتابیں کھول کے بیٹھے تھے، تو چہرے پر نظر پڑتی گئی تو پکار اٹھے، ہمارا بادشاہ آ گیا، فاتح بیت المقدس آ گیا، تو رعیت بننا قبول کر لیا، شہر کے دروازے کھول دیے۔ وہ بیت المقدس جو مدتوں سے ویران پڑا تھا اور اس میں کوڑے کرکٹ کے ڈھیر تھے، آپ نے آج وہ صاف کروایا، اور پہلی نماز اس میں
آپ نے ادا فرمائی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خط بھیجا تھا روم کے بادشاہ کی طرف، یہ بیت المقدس کا علاقہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا، فارس کے بادشاہ نے اسے فتح کر لیا تھا، پھر دوبارہ ان کے قبضے میں یہ چلا گیا، عیسائیوں کے قبضے میں۔ بات آگے ذرا تفصیل سے عرض کر دوں۔ مکے کے کافروں نے جب سنا کہ بیت المقدس جو ہے وہ ایران کے لوگوں نے، آگ پوجنے والوں نے فتح کر لیا ہے، تو مسلمانوں کو طعنے دیے کہ وہ ہمارے مشرک بھائی ہیں، تمہارے اہل کتاب پر غالب آ گئے، ہم تم پر غالب آ جائیں گے۔ انہوں نے عیسائیوں کا وہاں سے صفایا کر دیا، ہم تمہارا صفایا کر دیں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہ بات ہوئی، آپ نے جلال میں آ کے فرمایا کہ انشاءاللہ رومی فارسیوں پر غالب آ جائیں گے اور وہ واپس بیت المقدس کا قبضہ بحال کر لیں گے۔ شرط کیا رکھی گئی؟ 3 سال میعاد اور 10 اونٹ۔ اگر 3 سال کے اندر اندر بیت المقدس فتح کر لیا عیسائیوں نے، رومیوں نے قبضہ بحال اپنا کر لیا دوبارہ، تو میں تم سے، جس کافر کے ساتھ شرط باندھی تھی، میں تم سے 10 اونٹ لے لوں گا، اور 3 سال کے اندر وہ دوبارہ قابض نہ ہو سکے تو میں 10 اونٹ تجھے دوں گا۔ یہ شرط باندھ کے پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، صورتحال عرض کی، آپ نے فرمایا اس طرح کر، 3 سال کی بجائے میعاد 10 سال کر دے، اور 10 اونٹوں کی بجائے 100 اونٹ جو ہے وہ کر دے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ ضرور رومی جو ہے وہ فارسیوں پہ غالب آ جائے۔ قرآن پاک نے پھر اس واقعہ کو بیان کیا ہے کہ ہم من بعد غلبہم سیغلبون فی بضع سنین غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون فی بضع سنین۔ تو یہ اسی چیز کی طرف اشارہ ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ رومی وقتی طور پر مغلوب ہو گئے، اور ان قریب چند سالوں کے اندر وہ پھر بیت المقدس کو واپس لے لیں گے اور فارسیوں پر غالب آ جائیں گے۔ چنانچہ ہجرت کے 7ویں سال، اس بیت المقدس کے ہاتھ سے نکلنے کے 7ویں سال، دوبارہ انہوں نے اپنا قبضہ واپس لے لیا، اور روم کا بادشاہ اس شکریہ کے ادا کرنے کے لیے وہاں بیت المقدس میں پہنچا ہوا تھا کہ اللہ نے دوبارہ بیت المقدس اپنا گھر ہمارے قبضے میں دے دیا ہے۔ اس موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا خط مبارک جو ہے اس کو دعوت اسلام دینے والا، وہ اس کے پاس وہاں پہنچا۔ جناب ابو سفیان سے اس نے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں معلومات حاصل کیے۔ جب انہوں نے ساری تفصیلات بیان کر دیں تو اس روم کے بادشاہ ہرقل نے کیا کہا؟ ان کان ما تقول حقا فسیملک موضع قدمی ہاتین، اگر تو جو حلیہ وضع قطع ان کے اخلاق، عادات، دعوت وغیرہ بیان کر رہا ہے یہ برحق ہے، تو جہاں اب میں بیٹھا ہوں ان قریب اس جگہ کے بھی مالک وہی نبی بن جائیں گے۔ تو پہلی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ یہ علاقہ آخر الزمان پیغمبر کے حلقہ غلامی میں آئے گا، اور یہاں کے لوگ ان کے غلام بنیں گے، یہاں ان کے غلاموں کی حکومت قائم ہوگی۔ تو یہ بات پہلے لکھی ہوئی تھی، تو روم کے بادشاہ نے یہ بات تسلیم کی کہ سیملک موضع قدمی ہاتین، جہاں اب میں بیٹھا ہوں یہاں کے مالک بھی محمد عربی بن جائیں گے۔ لیکن آپ ظاہری حیات طیبہ میں تو مالک کوئی نہ بنے، ظاہری زندگی پاک میں تو مالک نہ بنے۔ یہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بیت المقدس فتح ہو رہا ہے۔ تو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ یہ خلافت کا پیریڈ یہ تتمہ دور نبوت ہے، ان کی بادشاہی گویا نبی پاک کی بادشاہی ہے، اس لیے کہا گیا کہ آپ کا ملک جو ہے وہ شام میں ہوگا، اور یہ پیشین گوئی پہلی کتابوں میں موجود ہے۔ مولدہ بمکہ ومہاجرہ بالمدینہ وملکہ بالشام، آخر الزمان پیغمبر پیدا مکے میں ہوں گے، ہجرت کر کے مدینہ میں جائیں گے، حکومت ان کی شام کے علاقے میں ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ پہلی پیشین گوئیاں جو نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں موجود تھی وہ پوری ہو رہی ہیں، اور ثابت ہو رہا ہے کہ اگلی کتابوں کی روح سے بھی حضرت عمر پاک کی حکومت یہ خود نبی پاک کی حکومت۔
اور آپ کے فتوحات یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فتوحات۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے اور اس طرح پر وہ بیت المقدس بغیر جنگ کے فتح ہو گیا اور وہ رعیت بن کے رہنے لگ گئے اور مسلمان وہاں حکمران بن گئے۔ تو یہ تھی آپ کے شان خلافت اور حضرت علی پاک کا آپ کے ساتھ تعلق، مخلصانہ رویہ اور سلوک، اور ادھر حضرت عمر کا یہ خلوص ہے کہ انہی کو نائب بنا، انہی کو اپنا خلیفہ بنا دیا۔ جب ایران کے بادشاہ کے خلاف جنگ کے میدان میں خود آنے کا پروگرام حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بنایا، اس وقت بھی مشورہ لیا۔ حضرت عثمان نے اس وقت بھی مشورہ یہی دیا کہ تمہیں چلے جانا چاہیے، فارس کی بہت زیادہ فوج ہے، ہماری تھوڑی سی فوج ہے، تم جاؤ گے تو وہ بے جگری سے لڑیں گے، اللہ غلبہ دے گا، آپ چلے جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہ، میں یہ مشورہ نہیں دیتا، تمہیں خطرہ ہی کوئی نہیں، گھبرانے کی بات ہی کوئی نہیں، کیوں؟ تمہارا لشکر اللہ کا لشکر ہے، هو جند اللہ الذی اعزہ وامدہ، هو دین اللہ الذی اظہرہ وجندہ الذی اعدہ وامدہ وتا بالغ ما بالغ وطالع حیث ما طالع۔ تیرا دین اللہ کا دین ہے، تیرا لشکر اللہ کا لشکر ہے، اور اللہ رب العزت نے اس لشکر کے ذریعے اس دین کو جس بلندی پر پہنچانا تھا اس کو اس بلندی پر پہنچا دیا، اور اس دین کے سورج نے جس نصف النہار پہ طلوع ہونا تھا، یہ دین کا آفتاب اس دوپہر پہ اب طلوع ہو چکا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مشورہ ہے، اور آپ فرماتے ہیں مکان القیم بالامر مکان النظام من الخرس یضمہ ویجمعہ۔ خلیفے کا مقام لوگوں میں وہ ہوتا ہے جو تسبیح کے دانوں میں دھاگے کا ہوتا ہے، یہ دھاگا اسے کنٹرول کرتا ہے، تب وہ تسبیح بنی رہتی ہے، پڑھی جا سکتی ہے۔ دھاگا ٹوٹ جائے تو دانے بکھر جاتے ہیں، کوئی کہیں کوئی کہیں، پھر وہ تسبیح مکمل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے تمہارا مقام مسلمانوں میں وہی ہے جو تسبیح کے دانوں میں دھاگے کا ہے، تم ہو تو ان میں اتحاد ہے، اتفاق ہے، نظم ہے، ضبط ہے۔ خدا نہ خواستہ تم میدان جنگ میں کٹ گئے، شہید ہو گئے تو یہ تسبیح کے دانوں کی طرح بکھر جائیں گے، پھر لم یجتمع بعذابی رہی ابدا، یہ پھر کبھی اکٹھے ہو ہی نہیں سکیں گے۔ کن قطبا واستدر الرحاب الاسلام واصلحم دونک نارا للحرب۔ چکی کے نچلے پارٹ میں ایک میخ ہوتی ہے جس کے بل پر اوپر والا پھرتا ہے اور دانوں کو پیستا ہے، آٹا بناتا ہے، تو اسی کتب کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا کہ تم اسلام کی چکی کے کتب ہو، کتب اپنی جگہ پہ قائم رہے تو چکی قائم ہے، دانے پیسے گی، آٹا بنائے گی۔ اگر وہ میخ اکھڑ جائے گی تو پھر چکی بیکار ہو جائے گی، نہ دانے پیس سکے گی نہ آٹا بنا سکے گی۔ تو تم قطب اسلام ہو، اپنی جگہ پہ قائم رہو اور کافروں کو اس چکی کے ذریعے کچلتے رہو، پیستے رہو، نیست و نابود کرتے رہو۔ اللہ تمہارے لشکر کی مدد کرنے والا ہے، وہ تمہیں کبھی بھی پریشان نہیں کرے گا اور تمہارے لشکروں کو کبھی بھی شکست خوردہ نہیں بننے دے گا، ہر مقام پر انہیں کامیاب اور کامران فرمائے گا۔ لشکر قرار دے رہے، اور اہل اسلام میں ان کے وجود کو تسبیح کے دانے کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں کہ تمہاری بدولت ہی ان میں نظم ہے، ضبط ہے، اتحاد ہے، اتفاق ہے، اور تم قطب اسلام ہو، تم باقی تو اسلام باقی، یہ چکی چل رہی ہے، گردش کر رہی ہے، فتوحات کا سلسلہ چل رہا ہے، اور اگر تم نہ رہے تو پھر یہ چکی بیکار ہو جائے گی، پھر نہ فتوحات ہوں گے، نہ یہ غلبہ ہوگا، نہ یہ مال غنیمت وغیرہ ہوں گے۔ تو اس طرح کے مشورے مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ دیتے رہے، اور وزیر بن کے رہے، مشیر بن کے رہے۔ جس وقت حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، آپ مجوسی کے ہاتھوں زخمی ہوئے، اور آپ کی دعا یہ ہوتی تھی اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ساتھ یہ بھی دعا ہوتی تھی اللہم ارزقنی موتا فی بلد حبیبک، مجھے اپنے محبوب کے شہر میں موت بھی نصیب فرما اور شہادت بھی نصیب فرما۔ پھر کہتے عمر تو بھی عجیب شے ہے، سینکڑوں ہزاروں میل دور دور تک تیری سلطنت پھیل چکی ہے،
کافر میلی آنکھ سے تیری طرف دیکھ ہی نہیں سکتے، اور تو شہادت طلب کر رہا ہے اور شہر رسول میں شہادت طلب کر رہا ہے، تو یہاں شہادت تجھے کیسے ملے گی؟ پھر سوچتے کہ اللہ کو منظور ہوگا تو یہی مجھے شہادت آئے گی اور شہر رسول میں مجھے یہ منصب نصیب ہو جائے گا۔ تو ایک مجوسی کے ہاتھوں آپ وہیں شہید ہوئے، اور دونوں دعائیں آپ کی قبول ہو گئیں، شہر رسول میں موت بھی نصیب ہو گئی اور شہادت کی موت بھی نصیب ہو گئی۔ اور موت تو شہر رسول میں نصیب ہوئی، لیکن مدفن پہلو رسول میں نصیب ہو گیا۔ صرف شہر رسول میں مدفن نہیں بنا، بلکہ پہلو رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مدفن بنا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مسجد پاک کی طرف چلتے آ رہے تھے، دونوں حضرات دائیں بائیں ہیں، حضرت صدیق بھی حضرت فاروق بھی، انگلیاں ان کی آپ پکڑے ہوئے ہیں، اس طرح کریمانہ شان کے ساتھ ان کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے اور لا رہے ہیں مسجد میں۔ حاضرین محفل دیکھ کے صورتحال کو بڑے متعجب ہوتے ہیں، حیرت زدہ ہوتے ہیں۔ آپ نے ان کی اس حیرت اور تعجب کو دیکھ کر فرمایا کہ تم یہاں ہمارے اکٹھے چلنے پر تعجب کر رہے ہو، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ہم تو قیامت کے دن بھی اسی طرح اکٹھے اٹھیں گے۔ غیب کا علم ہے یا کوئی نہ؟ بے ارض تموت، کوئی کہاں مرے گا، اکٹھے رہیں گے یا الگ الگ مریں گے، غیب کی بات ہے کہ تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ صرف اب ظاہری حیاتی میں اکٹھے نہیں، مرنے کے بعد بھی اکٹھے ہوں گے، اور قیامت کو اٹھیں گے تو بھی اکٹھے اٹھیں گے۔ حضرت صدیق بھی پہلو میں ہے، حضرت فاروق بھی پہلو میں ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم یدفن معایا فی قبری، وہ بھی آئیں گے، حکومت کریں گے، اور اس کے بعد وصال فرمائیں گے تو وہ بھی اسی روضہ پاک میں دفن ہوں گے۔ تو قیامت کے دن ہم دو نبی یہاں سے اٹھیں گے، اور درمیان میں یہ دو امتی اٹھ رہے ہوں گے۔ تو حضرت گرامی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے، کفن میں آپ لپٹے ہوئے ہیں، چارپائی پر موجود ہیں، لوگ حلقہ بنا کے چارپائی کے آس پاس کھڑے ہیں، تعریفیں کر رہے ہیں، نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، ان کی خدمات کو سراہ رہے ہیں۔ نبی پاک کے چچا زاد بھائی حضرت علی پاک کے بھی چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس وہاں کھڑے ہیں۔ ایک بندہ آیا، وہ ان کے کندھے پر کوہنی رکھ کے کھڑا ہو گیا، اور وہ کہتا ہے واللہ ما احد احب الی من ان القی اللہ بصحیفتہ من ھذا المسجع بین اظہرکم۔ اللہ کی قسم، روئے زمین پر کوئی بندہ ایسا باقی نہیں کہ میں رشک کر سکوں، حسرت کر سکوں کہ میں مرنے لگوں تو میرا نامہ اعمال بھی اسی طرح کا ہو جس طرح کہ یہ کفن پوش نامہ اعمال لے کے جا رہا۔ اگر کوئی میرے لیے قابل رشک ہے، اس کفن پوش کی ذات ہے، اور کوئی بندہ روئے زمین پر ایسا باقی نہیں ہے کہ میں یہ رشک کروں، آرزو کروں کہ مرتے وقت میرا نامہ اعمال بھی اسی طرح ہو جس طرح کہ اس کفن پوش کا ہے۔ یہ نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے جب سنا تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے مڑ کے دیکھا یہ کون ہے؟ وہ مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے کہ اے عمر، تو نے اپنے پیچھے کوئی ایسا بندہ اب نہیں چھوڑا کہ علی ابن ابی طالب، علی مرتضیٰ، اس کے نامہ اعمال سے رشک کر سکے۔ صرف ایک تیرا نامہ اعمال ہے جس کے ساتھ مجھے رشک ہے کہ مرنے لگوں تو میرا نامہ اعمال بھی ایسا ہو جس طرح کہ تو نامہ اعمال دنیا سے لے کے جا۔ اگر اس میں ظلم تھے، ناانصافیاں تھیں، غصب تھے، اہل بیت کی بے ادبیاں تھیں، گستاخیاں تھیں، تو پھر مولا مرتضیٰ کیوں رشک کرتے، کیوں ریز کرتے، کیوں ان جیسا نام اعمال اللہ سے طلب کرتے؟ تو جہاں علی ولی کو کوئی عیب نظر نہیں آیا، وہاں ہمیں کیوں نظر آئے؟ ہماری نگاہ تیز ہے مولا مرتضیٰ کی نگاہ سے، ہم زیادہ حقائق شناس، وہ ہم زمان ہیں، وہ ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں، نگاہ ولایت سے بھی اور ویسے بھی عملی طور پر برتاؤ وغیرہ دیکھ کر کے بھی جانتے ہیں۔ تو پتا چلا کہ ان کی نگاہوں میں یہ ہستی اتنی بلند و بالا شان کی مالک ہے کہ وہ مولا مرتضیٰ جو بالاتفاق
چشتیوں کے نبی پاک کے بعد پہلے پیر، قادریوں کے نبی پاک کے بعد پہلے پیر، سور وردیوں کے نبی پاک کے بعد پہلے پیر، اور حضور امام جعفر صادق کے ذریعے نقشبندی حضرات کے بھی پیر ہیں جو سلاسل ارواح کے پیر ہیں، تین کے بلا واسطہ ایک کے بال واسطہ، وہ جن کے نام اعمال سے رشک کر رہے ہیں وہ کتنا عظیم نام اعمال ہوگا۔ حضرات گرامی، مولا مرتضیٰ علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں کہا عمر تیرے صدیق نے بھی ظلم کیا میرا حق چھین لیا، تو نے بھی ظلم کیے رکھا میرا حق چھین لیا، اب تو میرا حق مجھے دیتے جا، نہیں مطالبہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شدید زخمی ہونے کے بعد 6 حضرات کی کمیٹی بنا دی کہ ان میں سے ایک خلیفہ بنے گا، کیوں؟ یہ 6 ان 10 حضرات میں سے وہ بچ رہے ہیں جن کو نبی کریم علیہ السلام نے اسی ظاہری زندگی میں جنت کی بشارت دے دی۔ چوتھا میں بہت ہو رہا ہوں، 3 پہلے ہو چکے، اب 6 بچ گئے، ان کی میں کمیٹی بنا رہا ہوں۔ یہ اتفاق سے، یہ کثرت رائے سے جس کو خلیفہ بنا دے وہ خلیفہ ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کمیٹی میں شامل ہوئے یا کوئی نہ شامل ہوئے؟ پتہ نہیں یہ محبت کے دعوے کیا ہیں، امام کی راہ کدھر ہے، ان کی راہ کدھر ہے، اور یہ محبت کے دعوے کیسے ہیں؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ حضرت صدیق کے نامزد خلیفے عمر پاک کی بیعت کر رہے ہیں، حضرت عمر نے کمیٹی نامزد کر دی ہے، حضرت علی اس میں شامل ہو رہے ہیں، اس نظریے پر کہ مجھے ملی تو بھی ٹھیک، اور اکثریت اگر دوسری طرف چلی گئی تو جس کی بیعت وہ کریں گے میں بھی اسی کی بیعت کر لوں۔ مولا مرتضیٰ کو تو پتا چلا کوئی نہ کہ میں خلیفہ بلا فصل ہوں، انہیں علام کہاں سے ہو گیا کہ حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہے؟ اگر تھے وہ خلیفہ بلا فصل اور انہوں نے آپ چھوڑ دی، اگر حضرت تھے بھی خلیفہ بلا فصل آپ نے خود چھوڑ دی تو ہمیں لڑنے کی ضرورت ہے؟ امام حسن نے چھوڑ دی خلافت، اپنی حکومت چھوڑ دی، تب امام حسن کی خلافت چھوڑنے پر کوئی لڑائی ہے، کوئی جھگڑا ہے؟ تو جب حضرت علی پاک نے آپ چھوڑ دیا تو ہمیں لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب ہم حضرت علی کو ادھر سے لے کے دے سکتے ہیں، یا حضرت علی اب حکومت کر سکتے ہیں ظاہری طور پر، لڑنے کی کیا ضرورت؟ یہودیوں کا اعلی کار بننے کی کیا ضرورت؟ اپنے مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کی کیا ضرورت؟ اسلام کے مبصرین کی عزت پہ حملے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کی بے ادبی گستاخیاں کرنے کی ہمارے لیے کیا گنجائش ہے؟ یہی صاف فرمان ہے مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کا، ان کان حقی دونا ہم فقط، اگر خلافت میرا حق کی تھا تو میں نے ان کو معاف کر دیا، ان کے لیے چھوڑ دیا، کچھ رضا سے چھوڑ دیا، ومالی ولہذا الامر، مجھے اس معاملے سے واسطہ ہی کوئی نہیں۔ حضرت علی پاک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میری تھی بھی صحیح تو میں نے انہیں دے دی، ان کے لیے چھوڑ دی اور کچھ رضا سے چھوڑ دی۔ ہم کیوں لڑ رہے ہیں، کیوں جھگڑ؟ خلیفۃ بلا فضل، اذان اس لیے نہیں دی جاتی کہ نماز پڑھنی ہوتی ہے، نماز تو پڑھتے ہی نہیں ہے، یہ صرف اس لیے دی جاتی ہے کہ سنیوں کو سنایا جائے تمہارے خلیفہ تینوں غاصب تھے، ظالم تھے، حق علی کا تھا انہوں نے چھین لیا، صرف یہ ہمیں الفاظ سنانے کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ ان کی ضیافت تباہ کے لیے عرض کر دوں کہ ان کے مذہب میں 4 صحیح کتابیں ہیں حدیث کی، جن میں کافی ہے، استبصار ہے، تہذیب الاحکام ہے، اور من لا یحضر الفقیہ ہے۔ من لا یحضر الفقیہ والا ابو جعفر طوسی کہتا ہے کہ اللہ ان پہ لعنت کرے جنہوں نے اذان میں یہ اضافہ کیا ہے۔ یہ ان کی سیاہ اربع میں سے ایک صحیح حدیث کی کتاب ہے من لا یحضر الفقیہ، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ مفوضہ فرقہ ہے جن کا یہ نظریہ ہے اور انہوں نے اذان کی سے جز بنایا ہے، اللہ ان پہ لعنت کرے جنہوں نے اذان میں یہ اضافہ کیا ہے۔ مگر لعنت منظور ہے اس لیے کہ سنی کم از کم جلیں، ان کا دل دکھایا جائے، ان کے خلفاء پر حملے کیے جائیں، اپنا لعنتی بننا منظور کر لیا مگر ان لفظوں کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔
تو تمہارے مذہب کی صحیح کتاب جو ہے ملا جعفر الفقی وہ کہہ رہی ہے، اور حضور امام جعفر صادق کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے، تو پھر مانو، اس پہ عمل کرو اور چھوڑو یہ رٹے لگانے۔ اللہ کے پاس پہنچ گئے حضرت صدیق بھی، فاروق بھی، عثمان بھی، علی مرتضیٰ بھی، تو وہاں اپنا کیس پیش کر دیں گے، اللہ فیصلہ کر دے گا۔ اللہ کے فیصلے پر اعتبار کوئی نہیں کہ ہم فیصلہ یہاں شروع کر لیں۔ بہرحال مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کو خلیفہ مانا، ان کی امدادیں کرتے رہے، ان کے ساتھ تعاون ہر طرح کا کرتے رہے، حتیٰ کہ جب بلوائیوں نے آپ کا محاصرہ کر لیا تھا تو دونوں شہزادوں کو، حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کو، آپ نے ان کے مکان پر پہرے دار بنا رکھا تھا کہ دروازے پہ کھڑے رہیں۔ اس طرح آپ ان کے ساتھ ہمدردانہ سلوک کر رہے تھے، اور حضرت علی پاک مختلف مواقع پر انہیں مشورے دیتے تو ان میں ان کی عزت افزائی کرتے ہوئے فرماتے ہیں قد نلت من سحرہ ما لم ینالا، اے عثمان تمہیں نبی کریم علیہ السلام کے داماد ہونے کا وہ شرف حاصل ہے جو نہ ابو بکر صدیق کو حاصل ہو سکا نہ عمر فاروق کو حاصل ہو سکا۔ تم نبی پاک کے دورے داماد ہو، یہ شرف کسی کو حاصل نہیں ہوا، نہ صدیق جیسی ہستی کو، نہ فاروق جیسی ہستی کو، جو تمہیں یہ اعزاز حاصل ہوا۔ مگر یار لوگ کہتے ہیں نبی پاک کی بیٹی ایک تھی اور بیٹیاں ہی کوئی نہیں۔ تو حضرت علی پاک کو زیادہ پتہ ہے بیٹیاں کتنی تھیں، یا تمہیں زیادہ پتہ ہے 14ویں صدی میں آ کے کہ کتنی بیٹیاں تھیں؟ حضرت علی کے خطبات میں، جن کو قرآن ثانی سمجھا جاتا ہے، یہ تصریح موجود ہے قد نلت من سحرہ ما لم ینالا، نہ ابو بکر کو نبی پاک کے داماد ہونے کا شرف حاصل ہوا، نہ عمر فاروق کو حاصل ہوا، مگر تجھے نبی پاک کا دورہ داماد ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ ان کی کافی میں یہ موجود ہے، تزوج خدیجہ تھا وہ ابن 25 سنۃ، نبی کریم علیہ السلام کی عمر پاک 25 سال تھی جبکہ آپ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ساتھ شادی فرمائی۔ وولد له منها طیب و طاہر و قاسم و زینب و رقیۃ و ام کلثوم و فاطمہ تو سلام اللہ علیہ۔ نبی پاک کے 25 سال عمر میں حضرت خدیجہ کے ساتھ شادی فرمانے کے بعد 7 اولادیں آپ کی حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئیں، 3 صاحبزادے طیب طاہر قاسم اور 4 صاحبزادیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ اور کتابوں میں بھی موجود ہے، حیات القلوب میں موجود ہے، مجالس المومنین میں موجود ہے، ناسخ التواریخ میں موجود ہے، احتجاج طبرسی وغیرہ میں موجود ہے۔ کوئی انکار اس کا نہیں کر سکتا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی 4 صاحبزادیاں ہیں، کتابی روح سے، زبانی تو انکار کرتے رہتے ہیں، نبی پاک کی بیٹی ایک ہے۔ دلیل کتابی کوئی نہیں، نہ قرآن نہ حدیث، ہماری حدیث کی نہیں، اپنی حدیث کی کتابوں سے بھی وہ نہیں ثابت کر سکتے کہ ایک بیٹی ہے، ان کی کتابوں میں تصریح ہے کہ 4 صاحبزادی ہیں۔ عقلی ڈکوسلا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کی بیٹی ہو اور امتی کے گھر آئے، امتی کی بیوی بنے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر علی پاک کے گھر نبی پاک کی صاحبزادی کیسے آ گئی؟ علی پاک امتی کوئی نہیں نبی کریم علیہ السلام۔ اگر امتی کے گھر نبی کی بیٹی نہیں آ سکتی تو پھر حضرت علی پاک کے گھر حضرت فاطمہ زہرا کیسے آ گئیں؟ کیا وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت میں نہیں ہے؟ علی پاک نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے علاوہ کوئی کلمہ پڑھ رکھا تھا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ کے علاوہ کوئی اور کلمہ تھا حضرت علی کا؟ جب کلمہ یہی ہے، قرآن ان کا یہی ہے، طریقہ ان کا عبادات کا یہی ہے جو نبی پاک نے بتلایا، قرآن نے بتلایا، پھر علی پاک امتی نہیں ہے؟ جس نبی کے امتی بننے کا اللہ نے تمام پیغمبروں کو پابند کر دیا ہے، اس کی امت سے علی پاک کو جو نکال رہے ہیں، تو حضرت علی کے ساتھ اس سے زیادہ ظلم وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ نے پیغمبروں کو پابند کیا کوئی نہ، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ۔ تم نبی اس وقت تک ہو، رسول اس وقت تک ہو جب تک میرا یہ محبوب ظاہر نہیں ہوتا۔ جب یہ ظاہر ہو جائیں، دنیا پہ آ جائیں، تو پھر تمہیں نبوت کے دعوے چھوڑنے ہوں گے اور ان کی نبوت ماننی ہوگی اور ان کے دین کا سپاہی بننا ہوگا۔
پھر اتنا کہہ کے چپ نہیں فرمائی بلکہ پوچھا اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، کیا اقرار کرتے ہو کہ امتی بنو گے، دین کی مدد کرو گے، اور جو میں بوجھ تمہیں اٹھوا رہا ہوں یہ بوجھ اٹھاؤ گے؟ تو قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، تو سب نے متفقہ طور پر عالم ارواح میں کہا کہ تم سارے گواہ ہو، ہم جو ہے مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ تیرے محبوب کے آنے پر ہم ان کے امتی بنیں گے، ان کے غلام بنیں گے۔ اللہ نے فرمایا تم ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں تم تمام پر گواہ ہوں۔ پھر سارے پیغمبر جن کے امتی بننے کے پابند ہیں، اور شب معراج انہوں نے نبی پاک کے پیچھے نماز پڑھ کے اقتداء کر کے آپ کی شریعت کے مطابق نماز پڑھی، قرآن کے تلاوت کی صورت میں نماز پڑھی، تو عملاً ثابت کر دیا کہ اب ہمارے نبی بھی یہ ہے اور ہم آپ کے امتی ہیں۔ جس نبی کی امت بننے کے لیے پیغمبر بھی پابند ہیں، اس نبی کی امت سے حضرت علی کو نکال دینا، اس سے بڑا ظلم کوئی حضرت علی پہ ہو سکتا؟ یہ عجیب ہمدردی ہے، عجیب محبت کے دعوے ہیں کہ حضرت علی پاک کو نبی پاک کی امت سے ہی خارج کر دی۔ اگر علی پاک نبی پاک کی امتی نہیں تو یا مانو کہ مستقل نبی ہے یا مانو کہ خدا ہے۔ اگر نبی بھی نہیں، خدا بھی نہیں، تو پھر ہیں کیا؟ امت بھی کسی کی نہیں ہے، نبی بھی نہیں ہے، خدا بھی نہیں ہے، تو پھر ایماندار کیسے ہوئے، مومن کیسے ہوئے، ولی کیسے ہوئے، مولا المومنین کیسے ہو گئے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ حضرت علی کو خدا مانتے ہیں، تو پھر خدا تو نبی کا امتی نہیں نہ ہو سکتا۔ اصل پروگرام یہ ہے، اور یہ عبداللہ ابن سبا یہودی کی سازش ہے۔ ان یہودیوں نے عیسائیت کا بیڑا بھی غرق کیا اور اسلام کے خلاف بھی وہی چال چلے، لیکن چونکہ اللہ کا وعدہ تھا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم قرآن کو نازل کر رہے ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اللہ نے وہ وعدہ نبھایا، قرآن محفوظ رہا۔ اسی طرح اللہ کا وعدہ تھا دین کی حفاظت کا، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے وہ وعدہ نبھایا اور اس دین کو مضبوطی بخشی، استحکام بخشا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ میں تم میں سے ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں زمین میں خلافت بخشوں گا، اور والا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم، جو دین میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے میں وہ دین اس خلافت کے دور میں مضبوط کروں گا، والا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا، اور میں ان کے خوف کو امن میں بدل دوں گا۔ روئے زمین پر کوئی بادشاہی چھوڑوں گا ہی نہیں جو مسلمانوں کے لیے خطرے کا موجب ہو سکے، خوف کا موجب ہو سکے۔ تو نہ کیسا رہا نہ کس طرح رہا، ہر طرف اسلام کا بول بالا ہو گیا اور مسلمانوں کی دھاک مٹا دی گئی۔ اصل پالیسی یہودی نے عیسائی بن کے حضرت عیسیٰ کے ابن اللہ ہونے کا عقیدہ جاری کیا، حضرت عیسیٰ کے خدا ہونے کا عقیدہ جاری کیا، اس طرح ان کے عقائد برباد کیے، کفارے کا عقیدہ جاری کر کے عمل تباہ کر دیے کہ حضرت عیسیٰ سولی چڑھ کے تمہارے گناہوں کا کفارہ بن گیا، اب چھٹی تمہیں جو چاہو یاشیہ کرو۔ وہی طریقہ عبداللہ ابن سبا نے اسلام میں اختیار کیا، بظاہر مسلمانی اختیار کر لی، اور اندر اندر سے حضرت علی کو خلیفہ بلا فصل سے شروع کر کے الوہیت کے مقام تک پہنچایا۔ رمضان شریف تھا، دن تھا، یہ درخت کے نیچے بیٹھے تھے، کھا رہے تھے۔ مولانا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر گزرے، دیکھا روزہ ہے، رمضان شریف ہے اور یہ بندے کھا رہے ہیں۔ پوچھا تم عیسائی یہودی ہو؟ نہیں۔ مسافر ہو؟ نہیں۔ پھر کھا رہے ہو رمضان میں دن کو؟ کہا انتا انتا، تو اللہ ہم بندے، تجھے پا لیا تو اب چکی پیسنے کی ضرورت ہے، اب یہ مشقتیں اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو خدا ہے، ہم تیرے بندے ہیں، تجھ تک واصل ہو گئے، تو اب کیا ضرورت ہے ہمیں مشقت اٹھانے کی؟ مولانا مرتضیٰ نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوئے، خدایا میں نے انہیں کوئی نہیں یہ سکھلایا، یہ ان کا اپنا کفر ہے، ان کی اپنی بے ایمانی ہے، مجھے ان کی وجہ سے مواخذہ نہ کرنا۔ ان کو فرمایا چلو میرے آگے، کوفے میں لے آئے،
توبہ کرو، باز آ جاؤ اس عقیدے سے۔ وہ نہ باز آیا، آپ نے خندقیں کھدوائی، اس میں لکڑیاں بھروائیں، آگ جلوائی، میرا وقت ہے باز آ جاؤ، نہیں تو میں ان خندقوں میں تمہیں پھینک کے جلا دوں گا۔ عبداللہ ابن سبا نے چکر دیا، دھوکے بازی سے کام لیا کہ میں توبہ کرتا ہوں، باز آتا ہوں۔ باقی دو ڈٹے رہے، آپ نے ان کو آگ میں پھینک دیا۔ وہ اندر گئے تو انہوں نے کہا کہ پہلے ہمارا اتنا عقیدہ تمہارے خدا ہونے کا پختہ نہیں تھا جتنا کہ اب پختہ ہو گیا ہے۔ کیوں؟ لا يعذب بالنار الا رب النار، حدیث پاک میں ہے کہ آگ کا عذاب آگ کا مالک خالق ہی دیتا ہے، تو تم نے آگ کے ساتھ ہمیں عذاب دیا تو اب ہم اور یقین کامل تک پہنچ گئے کہ واقعی تم خدا ہو۔ یہ خبیث بظاہر توبہ کر گیا، آپ نے فرمایا کہ تیری توبہ تو میں مان لیتا ہوں مگر میرے شہر میں تو نہیں رہ سکتا۔ مدائن کی طرف یہ چلا گیا، وہاں خفیہ خفیہ پھر یہ عقیدہ جاری کرتا رہا، حتیٰ کہ حضرت علی پاک کی شہادت کے بعد اس نے کہا کہ حضرت علی بالکل شہید کوئی نہیں ہوئے، ان کی شکل میں شیطان تھا جسے ابن ملزم نے قتل کیا ہے، علی زندہ ہے، آسمانوں کی طرف چلے گئے ہیں، اور جب بادل گرجتا ہے تو یہ امیر المومنین آواز دے رہے ہوتے ہیں، اور اس کا جو ٹولہ ہے تو وہ السلام علیکہ یا امیر المومنین اس وقت کہتا ہے کہ حضرت علی بادلوں میں ہے اور قیامت کے قریب وہ واپس تشریف لائیں گے۔ تو خلیفۃ بلا فصل سے لے کر خدا ہونے تک یہ عقیدے برے غلط عقیدے اس نے لوگوں کے اندر جاری کیے۔ پروگرام اسلام کو تباہ کرنے کا تھا، لیکن اللہ رب العزت کے وعدے کے مطابق یہ اسلام برقرار رہا، اور اس کی دال اس طرح نہ گلی جس طرح کہ پولس کی عیسائیت تباہ کرنے میں گل سکی۔ تو یہ اسلام کی ایک صداقت تھی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے اللہ رب العزت نے یہ ہم پر کرم فرمایا، ان کے طفیل اسلام جو ہے وہ باقی رہا اور ہمیں بھی نصیب ہو گیا۔ تو اصل پروگرام ان لوگوں کا یہ تھا، اور یہودیوں کی طرف سے یہ ساری سازشیں کی گئی، ورنہ کوئی صحابہ کرام علیہ رضوان میں نہ اس طرح کی لڑائیاں تھیں نہ اختلافات تھے، اور جو تھے بھی صحیح تو وہ انہی شیطانوں کی شیطانی کی وجہ سے پیدا ہوئے۔ اس لیے امام حسن رضی اللہ عنہ نے حکومت اپنی امیر معاویہ کے حوالے کر کے وہ لڑائیاں ختم کر دیں، جھگڑے ختم کر دیے، اور دوبارہ پھر حکومت اسلامیہ جو ہے اسے استحکام نصیب ہو گیا۔ یہ بات قابل غور ہے کہ امام حسن کو محبت مولا مرتضیٰ کے ساتھ زیادہ تھی یا ہمیں زیادہ؟ حضرت امام حسن علی پاک کے مقام کو بہتر جانتے تھے یا ہم بہتر جانتے؟ انہیں یہ مسئلہ پتہ نہیں تھا کہ علی کا مقابل، علی کا مخالف کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ علی کے ساتھ لڑنے والا جو ہے تو وہ اللہ کے قہر غضب کا حقدار ہوتا ہے، یہ مسئلہ انہیں پتہ نہیں تھا۔ تو پھر کیوں سلو کی؟ امیر معاویہ کو اپنے باپ والی حکومت کا علاقہ بھی کیوں سونپ دیا؟ ان کے ساتھ مصالحت کیوں کر لی؟ 10 سال تک امام حسن ان سے وظائف لیتے رہے، ان کے ہدیے تحفے نذرانے قبول کرتے رہے، اور 20 سال تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے تحفے نذرانے ہدیے قبول کرتے رہے۔ نہ امام حسن نے ان کے خلاف کوئی قدم اٹھایا، نہ امام حسین نے ان کے خلاف کوئی قدم اٹھایا۔ تو جن سے ان کی سلو ہے ہماری بھی سلو ہے، جن سے ان کی لڑائی ہے ہماری بھی ان کے ساتھ لڑائی۔ یزید سے جنگ ہے تو ہماری بھی جنگ ہے، امیر معاویہ سے سلو ہے تو ہماری بھی ان کے ساتھ سلو ہے۔ تو یہ ساری یہودی سازش تھی جس کے تحت یہ لڑائیاں ہوئیں، انہوں نے ہی یہ اختلافات پیدا کیے، اور یہ لڑائی تک نوبت آئی۔ امیر عثمان کے خلاف عبداللہ ابن سبا نے یہ سازش کی کہ یہ ناحق خلیفہ ہے، اس کے خلاف مصر، کوفے، بصرے کے لوگوں کو ابھارا، اور پروگرام یہ دیا کہ فی الحال عثمان کی شخصیت باری برکم ہے، ہم اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے ہیں، فی الحال ان کے گورنروں کو بدنام کرو، وہ بدنام ہوئے تو ان کی ساکھ خود بخود ختم ہوتی چلی جائے گی، بالآخر پھر ان کے خلاف کارروائی کر دیں گے۔ تو یہ عبداللہ ابن سبا کی ساری سازش سے یہ فتنہ کھڑا ہوا، اور مسلمانوں کے اندر یہ لڑائیاں شروع ہوئی ہیں، ورنہ ذاتی طور پر یہ لوگ مخلص تھے، ایک دوسرے کے قدردان تھے، اور جس طرح اللہ نے فرمایا
کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کافروں کے خلاف سخت تھے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحیم کریم تھے۔ حضرت امام حسن نے یہ سلوک کر کے بتلا دیا کہ واقعی ہم آپس میں رحیم و کریم ہیں، کافروں کے ساتھ ہماری اصل لڑائی ہے، آپس میں ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ یہ سوال ہے کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جو لڑائی ہوئی تو اس لڑائی میں غلط فہمی کی وجہ کون سی تھی؟ تو جو لوگ اس جنگ میں مارے گئے ان کا انجام کیا ہے؟ غلط فہمی کی وجہ یہ تھی کہ حضرت علی جیسا جوان ہو مدینہ میں اور حضرت عثمان گھر میں قرآن پڑھتے ہوئے شہید کر دیے جائیں، اگر حضرت علی پاک دخل دیتے تو یہ قتل تک نوبت نہ پہنچتی۔ اس سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بے پرواہی کا دخل ہے، اور جو مالک ابن اشتر وغیرہ ادھر محاصرے میں پیش تھے وہی حضرت علی پاک کے لشکر میں بھی کمانڈر تھے، تو جو حضرت عثمان کا محاصرہ کرنے میں پیش ہوں وہی پھر حضرت علی پاک کے لشکر کے کمانڈر بن جائیں تو پھر مغالطہ لگنا چاہیے کہ کوئی یہ غلط فہمی پیدا ہونی چاہیے کہ نہیں پیدا ہونی چاہیے کہ علی پاک کا دخل نہ ہوتا عثمان شہید نہ ہوتا۔ تھوڑا اوپر چلے جاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے چلا کاٹنے، اللہ سے تورات لینے، اپنا نائب اور خلیفہ بنا کے گئے حضرت ہارون کو، بڑے بھائی کو اور اللہ کے نبی کو۔ پیچھے سامری نے بچڑا بنایا، قوم کو کہا کہ یہ تمہارا خدا ہے، موسیٰ بھول کے طور پہ چلے گئے ہیں لہذا تم اس کی پوجا پاٹ کرو۔ قوم نے بچڑے کی پوجا شروع کر لی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے اور دیکھا کہ قوم بچڑے کو پوج رہی ہے تو انہوں نے اپنے بھائی کے اور بڑے بھائی کے اور نبی کے سر کے داڑھی کے بال پکڑ کے گھسیٹنا شروع کر لی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت ہارون نے کیا کہا، یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، او میرے بھائی میرے سر کے بال چھوڑ، میری داڑھی کے بال چھوڑ، سر کے بال نہ پکڑ، داڑھی کے بال نہ پکڑ۔ بھائی ہے ہارون علیہ السلام، بڑے بھائی ہیں اور دونوں نبی ہیں، اور ایک نبی دوسرے نبی کے سر کے داڑھی کے بال پکڑ کے گھسیٹ رہا ہے، کس خیال پر کہ تو موجود تھا، میں خلیفہ بنا گیا، تیرے ہوتے ہوئے یہ شرک کیوں ہوا ہے؟ تیری کمزوری ہے، تیری سستی ہے، تیری بے پرواہی ہے، اس وجہ سے یہ شرک ہو رہا ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام پیغمبر کو یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ میرے بھائی اور نبی ہارون کی سستی کی وجہ سے یہ شرک شروع ہوا ہے اور وہ اپنے بھائی کے سر داڑھی کے بال پکڑ کے گھسیٹ سکتے ہیں، تو امیر معاویہ کو شام میں بیٹھے ہوئے حضرت عثمان کے قتل ہونے پر حضرت علی کے شہر مدینہ میں موجود ہونے کے باوجود یہ غلطی لگ سکتی ہے کہ نہیں لگ سکتی؟ یہ اصل غلط فہمی کی وجہ تھی۔ اگر پیغمبر ہو کر ان میں یہ غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں تو یہ مرتبہ پیغمبری پر تو نہیں ہے، امتی ہیں، پھر ان میں یہ غلط فہمی نہیں ہو سکتی تھی، لہذا غلط فہمی کی بنا پر یہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی۔ تو اس لیے سبب اصل حضرت عثمان کی شہادت بن رہی ہے۔ حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر کی جو جنگ جمل ہوئی اس میں بھی یہی غلط فہمی کار فرما ہے۔ امیر معاویہ کے ساتھ جو جنگیں ہو رہی ہے ان کے اندر بھی یہی غلط فہمی کار فرما ہے۔ حضرت علی پاک کی اپنی مجبوری، 18,000 بندہ بلوائی تھا، محاصرہ کرنے والا تھا، یکدم سب کے خلاف کارروائی کیسے کروں، ان کی اپنی مجبوری ہے۔ وہ لوگ سوچتے ہیں کہ اگلا خلیفہ بھی تو برحق خلیفہ تھا، پھر اس کی جان کی حفاظت بھی ضروری تھی، اس کا تعاون بھی ضروری تھا، وہ کیوں نہیں کیا گیا؟ اس لحاظ سے یہ اختلاف ہو گیا۔ تو امام حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے عمل سے بتلا دیا کہ یہ کفر اسلام کی جنگ نہیں تھی، یہ ذاتیات کی وجہ سے جنگ نہیں تھی، بلکہ اس غلط فہمی کی وجہ سے جنگ تھی۔ تو آپ نے امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر لی،
تو جب سلو ہو گئی تو اب ہمیں ان لڑائیوں کو چھیڑنے کی کیا ضرورت؟ ان کی لڑائیاں چھیڑنے کی ضرورت ہے ہمیں، ان کی سلو پہ عمل کرنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ ان کی لڑائیاں چھیڑنے کی تو ضرورت ہم محسوس کرتے ہیں، تو جو ان کی سلو آپس میں ہو گئی تو اس کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہمیں کوئی نہیں۔ رہ گیا یہ معاملہ کہ جو درمیان میں قتل ہوئے ان کا معاملہ کیا تھا؟ ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ دونوں فریق جنتی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پتہ ہے میرے بعد صحابہ میں اختلاف ہوگا، لڑائیاں ہوں گی، پتہ ہے۔ اللہ سے عرض کرنا چاہا کہ میری امت میں لڑائی نہ ہو، اختلافات نہ ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ محبوب وہ تو میرا حتمی فیصلہ ہے، لڑائیاں تو ہوں گی، لیکن میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ دونوں فریق کو جنت عطا کر دوں گا۔ اس لیے وہ دونوں فریق جنتی ہیں۔ کیوں؟ جو امیر معاویہ کی طرف سے مارے جا رہے ہیں وہ حضرت عثمان جو خلیفہ برحق ہیں ان کے خون کے بدلے کی نیت سے لڑائی کر رہے تھے، لہذا وہ بھی ایک جائز مطالبے کے تحت جان دے رہے ہیں، وہ بھی حق پر ہے۔ اور جو مولا مرتضیٰ کی طرف سے لڑ کر مارے جا رہے ہیں وہ بھی جو موجودہ خلیفہ برحق ہے اس کی اعانت میں اپنی جان قربان کر رہے ہیں، لہذا وہ بھی حق پہ مر رہے ہیں، وہ بھی جنتی ہے۔ بارہ اماموں کے نام بتلا دیں، اگر نام نہ آئیں تو پھر کیا ہوگا؟ 1,24,000 یا 2,24,000 یا 2,40,000 پیغمبر ہیں، ان میں سے آپ 40 کے نام مجھے بتلا دو۔ 2,40,000 نہیں، 2,24,000 بھی نہیں، 24,000 بھی نہیں، 4,000 بھی نہیں، 40 کے نام صرف بتلا دو۔ اگر نام نہ آئے تو ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف اتنا عقیدہ رکھ لو جتنے اللہ کے نبی ہیں سارے برحق ہیں، ہم انہیں مانتے ہیں۔ اسی طرح یہ عقیدہ رکھ لو کہ جتنے امام ہیں اللہ کی طرف سے وہ سارے برحق ہیں، ہمارا ان پر ایمان ہے، اتنا مان لو کافی ہے۔ اگر خامخواہ نام ہی سننے ہیں تو حضرت علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری اور حضرت مہدی۔ آپ کو تسلی ہوگی۔ باقی یہ بات یاد رہے، یہ بات یاد رہے کہ ہمارے نزدیک 12 بھی امام ہیں، یہ نہیں کہ 12 ہی امام ہیں۔ میری عرض سمجھ آ رہی؟ 12 بھی امام ہیں، یہ نہیں کہ 12 ہی امام ہیں۔ یہ ان لوگوں کا جو عقیدہ ہے نا، وہ جٹ کا انداز ہے، اس میں عرض کروں کہ روندی یارانو لے لے نا براواں دا۔ وہ ان اماموں کی بات نہیں کرتے ہیں، وہ اور اماموں کی بات کرتے ہیں۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا۔ یہودیوں کے 12 گروہ تھے، ہر ایک کا ایک ایک سردار تھا، تو ذہن میں 12 وہ رکھتے ہیں، نام ادھر 12 اور لے دیتے ہیں، اصل چکر بے ایمانی یہ ہے اس میں۔ ورنہ یہ بتلاؤ کہ امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ 265 میں انتقال فرما گئے، اب 1427 سے رہا، تو تقریباً 12 صدیاں جا رہا ہے، یہ 1200 سال گزر رہے ہیں۔ تو ان میں اگر ایک بندہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی آل سے، اولاد سے کامل کوئی نہیں نکلا، تو جن کی اولاد میں ترقی کا حال یہ ہے، کامل بننے کا حال یہ ہے، روحانی رفعت کا حال یہ ہے، وہ باہر کیا رنگ چڑھائیں گے اور باہر والے لوگوں کو کیا کامل کریں گے۔ تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب اعلان کر دو کہ جب تک میری غلامی کا توق گلے میں نہیں ڈالو گے تو جتنے بھی اللہ کی محبت ظاہر کرو، ہر دن روزہ رکھو، ہر رات قیام میں گزارو، ساری جائیدادیں سونے چاندی صدقہ کر دو، اللہ تمہارا محب ہونا بھی قبول نہیں کرے گا،
لیکن اگر میری غلامی کا توق گلے میں ڈال لو گے تو پھر اللہ رب العزت صرف تمہارا محب ہونا ہی قبول نہیں کرے گا، بلکہ آپ تمہارا محب بن جائے گا اور تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ کوئی بھی کسی قوم سے تعلق رکھے، کسی خاندان، کسی قبیلہ، کسی علاقہ سے، پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی غلامی کا پٹا اس کے گلے میں ہو، اللہ اسے محبوب بنا لے گا۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا یہ قریشی ہے کہ نہیں، سید ہے کہ نہیں، یہ نواب ہے کہ نہیں، رئیس ہے کہ نہیں، مغل خان ہے کہ نہیں، وہ موچی ہو، نائی ہو، مسلی ہو، پرائی ہو، قصائی ہو، کوئی بھی ہو، وہ دیکھتا صرف یہ ہے کہ میرے یار کی غلامی کا پٹا اس کے گلے میں ہے یا نہیں، اگر ہے تو وہ اسے محبوب بنا لیتا۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرتے جاؤ، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ جہاں غیر آئیں، غلامی کا توق گلے میں ڈالیں تو محبوب خدا بن جائیں، تو پھر نبی پاک کی آل ہو اور شریعت کی پابند بھی ہو، تو پھر وہ کیوں نہ امام بنے، وہ کیوں نہ غوث بنے، قطب بنے، اور وہ کیوں نہ اللہ کے محبوب بنے اور ولی بنے۔ ہم غوث پاک کو کیوں نہ امام مانے، حسنی حسینی سید بھی ہیں اور وقت کے غوث بھی ہیں، غوث اعظم ہیں، اور حضرت مہدی کے ظہور تک قطبیت کبریٰ کا تاج بھی ان کے سر پر ہے، اور سینکڑوں بندے ان کی محفل میں یہودیت سے توبہ کرتے، عیسائیت سے توبہ کرتے، شرابی، زانی اور بدماش لوگ جو ہیں وہ ان بدماشیوں سے توبہ کرتے اور کامل ولی بن جاتے۔ ہم اس غوث کو کیوں نہ اپنا امام تسلیم کریں۔ خواجہ ہند حسنی سید ہیں، ہندوستان میں نذرانے وصول کرنے نہیں آئے تھے، دین مصطفیٰ کی شمع روشن کرنے آئے تھے۔ یہاں تو ہندو مت ہے، بتوں کی پوجا ہے، تو وہ آئے تو کس لیے؟ اسلام کی شمع روشن کرنے کو آئے، تو اکیلے، اور گئے تو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کے گئے، بتوں سے ہٹا کے رب واحد کی بارگاہ میں جھکا کے گئے، اور ان کے گلے سے زنار اتروا کے نبی پاک کی غلامی کا توق ان کے گلے میں ڈال کے گئے۔ اس خواجہ ہند کو ہم کیوں نہ اپنا امام تسلیم کریں۔ دجال قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، پھر نظر اور کسی پر نہ پڑی، اگر پڑی تو غوث کے لاڈلے پر پڑی، پیر سیال کے لاڈلے پیر مہر علی شاہ پر پڑی کہ تم مقابلہ کر، تم مقابلہ کر۔ اہل حدیث تھے یا دیوبندی تھے، سب نے متفقہ طور پر آپ کا انتخاب کیا کہ وہی جواب دے سکتے، اور پھر یہ حسنی حسینی سید آیا میدان میں، یہ غوث پاک کا لاڈلا، پیر سیال کا لاڈلا آیا میدان میں، مگر مرزے کو جرأت نہ ہوئی قادیان سے قدم باہر رکھنے کی۔ کہا پیر صاحب گولڈوی کے ساتھ پٹھان ہیں، وہ مجھے قتل کر دیں گے، تو اگر تو نبی ہے تو تیرے ساتھ اللہ کے فرشتے ہوتے، تیرے پشاور کے پٹھان غالب ہوتے یا اللہ کے فرشتے غالب ہوتے؟ پشاور کے پٹھانوں سے ڈر گیا، تو رب کے فرشتے پھر تیرے ساتھ کوئی نہیں تھے نا، اگر نبی ہوتا تو فرشتے ہوتے نا۔ ڈر گیا، قادیان سے قدم باہر نہ رکھا، وہاں سے ایک اور شوشہ چھوڑا، کیا کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھو، تم بھی میں بھی لکھتا ہوں، پر عربی میں لکھو، اور ایسے عربی الفاظ ہوں جن پر نقطہ کوئی نہ ہو، لفظ اللہ پر نقطہ کوئی نہیں، محمد کے لفظ پر نقطہ کوئی نہیں، احمد کے لفظ پر نقطہ کوئی نہیں، اس طرح کے بے نقط لفظوں کے ساتھ تفسیر عربی میں لکھو۔ ثالث مقرر کر لیں گے، فیصلہ تمہارے حق میں ہو گیا، تم سچے میں جھوٹا، میرے حق میں ہو گیا تو میں سچا تم جھوٹے۔ آپ نے فرمایا الو کے پٹھے، ابو الفضل فیضی نے پورے قرآن کی تفسیر عربی میں بے نقط لفظوں کے ساتھ لکھ دی ہے، 114 سورتوں کی اور 6666 آیتوں کی تفسیر اس نے عربی کے بے نقط الفاظ میں لکھ دی ہے۔ تو 7 آیتوں والی سورت کی بات کرتا ہے، اگر 7 آیتوں کی تفسیر عربی بے نقط لفظوں کے ساتھ لکھنے والا نبی ہو سکتا ہے، پھر 114 سورتوں کی اور 6666 آیتوں کی تفسیر بے نقط لفظوں کے ساتھ لکھنے والا تو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ کون سی بات ہے؟ آ سامنے کاغذ قلم دبا، تو بھی رکھ دے، کاغذ بھی رکھ دیتا ہوں، تو اپنی قلم سے کہے وہ تیرے کاغذ پہ لکھے، میں اپنی قلم کو کہوں گا وہ میرے کاغذ پہ لکھے، جس کی لکھے وہ سچا، جس کی نہ لکھے وہ جھوٹا ہوگا۔
یہ گولڈن شریف کی کسی کتاب میں نہیں ہے، یہ حضور پیر جماعت علی شاہ صاحب علیہ رحمت کے ملفوظات کی کتاب میں نے پڑھا۔ آپ نے یہ بیان فرمایا کہ اعلیٰ حضرت گولڈوی نے یہ دعویٰ کیا کہ